بین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، آستانِ زہرا نیو جرسی کی دوسری مجلس، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے شہادت کے ایام۔ اس امام کی شہادت کے ایام ہیں کہ جس نے عبادتیں کر کے دنیا کو بتایا کہ مصیبتوں میں اللہ کا شکر کیسے کیا جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے، ہر طرف لاشیں ہوں اور اس کا شکر ہو۔ امام نے بتایا کہ کمپلین نہیں کرنا، کبھی شکر ادا کرنا۔ ہمارے پاس کمپلینس ہے، اگر ہم کو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کمپلین کرتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں پھر میری دعا کیوں نہیں ہو رہی۔ شکر ادا کرو، جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا تمہاری دعاؤں کے راستے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے مجلس کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا۔ سب کو پتہ ہے کہ سورہ الحم کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے سورہ الحم لازم ہے۔ اسی سورہ میں ہم کہتے ہیں پروردگار سے کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ دعا اللہ سے مانگو لیکن واسطے کے ساتھ مانگو، وسیلے کے ساتھ مانگو۔ جب تک واسطہ نہیں ہوگا دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ کنفرم ہے۔ دیکھیے وہ قریب ہے، اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، وہ سب کو دیتا ہے۔ وہ رزق کبھی کسی کا بند نہیں کرتا، وہ روٹی کسی کی بند نہیں کرتی، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لیکن واسطہ اگر رہے گا تو تمہاری دعا جلد سے جلد قبول ہوگی۔ اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اگر ہمارا کوئی کام کہیں پھنسا ہوا ہے، کسی کو جانتے ہیں آپ ضرور اس کے پاس جا کے اپروچ کرتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ذرا کچھ بول دو، کچھ کر دو ہمارا۔ کویت میں تو ایک سیئنگ ہے کہ واسطہ فوق القانون، واسطہ فوق القانون، یعنی قانون ادھر ہے، واسطہ سب سے اوپر ہے۔ تو واسطہ لازم ہے، دنیا میں آپ رہ ہی نہیں سکتے بغیر واسطے کے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کا وسیلہ لینا ہی پڑتا ہے۔ اور اللہ بھی کہہ رہا کہ دعا مانگو، زندگی گزارو تو کسی کے واسطے سے گزارو، کسی کے وسیلے سے گزارو۔ اور عبادت ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں۔ عبادت میں بار بار بول رہا، کل بھی بولا تھا، وہ باتیں نہیں بول رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ عبادت کے ذہن میں سے یہ نکال دو کہ صرف نماز ہی میری عبادت ہے، میں وضو کروں گا تو پھر میری عبادت ہوگی۔ نہیں، 24/7 تم عبادت کر سکتے، چلتے پھرتے عبادت کر سکتے۔ مومن کو دیکھ کے مسکراؤ، عبادت ہو رہی ہے۔ گھر میں وائف کے ساتھ کام کر رہے تم اس کا ہیلپ کر رہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی ضعیف کے پاس جا کے اس کی مدد کر رہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہر آدمی سے مسکرا کے بات کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ کوشش کرو کہ جب کسی کو دیکھو تمہارے چہرے پہ اسمائل آنا چاہیے۔ دشمن بھی تمہارا سامنے، تم اس سے ٹرمز نہیں ہے تمہارے، لیکن وہ آئے تو اتنا اچھا ویلکم کرو، اتنے اچھی مسکراہٹ دو کہ ہو سکتا وہ تمہاری اسمائل سے، مسکراہٹ سے وہ تمہارا گرویدہ ہو کے تمہارے پاس آ جائے۔ کسی جانور کے سر پہ ہاتھ پھیرنا وہ بھی عبادت ہے۔ چلتے پھرتے عبادت ہو سکتی۔ اور دعا میں کبھی ڈس ہارٹڈ نہیں ہونا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہر وقت یہی میسیجز کہ مولانا میں یہ بھی پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ دعا نہیں قبول ہونے کے ریزنز بتائے گئے کہ کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ دعا کی قبولیت کے لیے پہلا سٹیپ صدقہ دینا۔ اگر کوئی خاص آپ کی دعا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، صدقہ دے کے آپ دعا مانگو۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہتا کہ جب تم صدقہ دیتے نا تو کسی غریب کا پیٹ بھر رہا،
کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے. آپ صدقہ پیسے والے کو نہیں دیتے, آپ غریب ہی کو دیتے. یعنی آپ یہ سوچو کہ اسلام کتنا اس پہ زور دیتا کہ ایک دوسرے کو کوئی ہیلپ کرتے جاؤ. اس لیے کہ ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے, ہزاروں روٹیاں جو ہمارے گھروں میں ہیں نا, وہ روٹیاں کسی اور کا حق ہے جو ہمارے پاس ہے. خاموش ہو گئے, مجھے پتہ ہے یہ کہ کیوں دوں. بابا دینے میں, ایک جملہ سن لو غور سے, دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے. تم آدھی روٹی دو, دل کو سکون ملتا. کتنے ایسے یتیم ہوں گے, کتنی ایسی ویڈیوز ہوں گی, اپنے اپنے شہر میں چیک کرو, خاندان میں چیک کرو. $10 نہیں دے سکتے ہر مہینے. میں اپنے لیے بول رہا, میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بول رہا. $10 $20 کی ویلیو کیا ہے؟ بچے کینڈی کھا لیتے. ہر مہینے باندھ دو 2 فیملیز, 3 فیملیز, 4 فیملیز. اس کے بعد دیکھو کہ جو لوگ یہ کرتے ان کا رزق کبھی رکتا نہیں, کبھی نہیں رکتا. اس کو رزق کا پرابلم ہی نہیں ہوتا کہ جو غریب اور یتیم کا خیال رکھتا. دوستو ہم شیعہ ہیں, علی والے ہیں, ہمارے سارے معصومین کا یہی طریقہ ہے. پورے دیکھیں, صرف یہ بولنے سے علی والا نہیں بنتا کہ مولا آئی لو یو. ارے بابا بولنے سے کیا, مولا بولے کہ یہ میرا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں اس سے. ہم کوئی چیز تو مولا کی زندگی کی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا, کوئی چیز تو لے کے آنا. آپ یہ کر کے دیکھو کہ کس طرح دعائیں جو رکی ہوئی ہیں, جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں, جتنے ہرڈلز ہیں آپ کی لائف کے, اگر اس کو دور کرنا ہے. معصوم کا جملہ, عابد بالگرامی کا جملہ نہیں کہ یتیم یتیم یتیم. اسلام میں سب سے زیادہ یتیموں کے لیے کہا گیا کہ یتیم کی بھوک ختم کرو. معصومین سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں. تو آپ بھیجیں. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لوگ بچوں کو نہیں دے رہے, دو. کبھی یہ بھی مت سوچو کہ اگر میرے یہ دینے سے میرے اکاؤنٹ میں مائنس ہوگا. جو تم اللہ کے نام پہ دیتے, معصوم کے نام پہ دیتے, کبھی اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ غیب سے دلا دے گا. وہ چاہے تو دیوار میں سے رزق دے. صرف ٹرسٹ آن یور اللہ. دعا میں سب سے بڑی چیز ہے کہ یقین کو پیدا کرنا, تمہارا بلیو اسٹرانگ ہونا. اللہ ہماری دعاؤں کو آج قبول کر لے انشاءاللہ. جتنی رکاوٹیں ہماری دعاؤں میں, اللہ اس کو دور کر دے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب اللہ کا نام ہے کہ اللہ تم میرے لیے راستہ بنا. 36 ٹائمز پڑھنا, 36 مرتبہ دن بھر میں. فجر کے بعد پڑھے تو بہت اچھا ہے, تو دن بھر تمہارے راستے کھلتے جاتے. لیکن ہم کسی اور کا راستہ نہیں روکنا. دوستو جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. ہم کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا. اگر تم کسی بندے کا راستہ روک رہے تو اللہ تمہارا بھی روک دے گا. دوستو اگر وہ خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا راستہ کھول دے. ہم کوشش کرنا کہ دوسرے بندوں کے لیے راستہ کھولوں میں میری زندگی سے. بس انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا, لیکن 3 مجلسیں اور ہیں تو اور کل بولوں گا.